السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں درود شریف کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں کہ ہمارے رب نے اس کی اہمیت کسی حدیث میں یا کسی چیز میں بیان نہیں کی، بلکہ ہمارے مقدس قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود و سلام مطلب نبی پر بھیجتے ہیں، تم بھی درود و سلام نبی پر بھیجو۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ میرا رب خود بھیجتا ہے درود، فرشتے بھیجتے ہیں، تو میرے نبی کو کتنی بڑی اہمیت میرے خدا نے دی ہے، وہ بھی کلام پاک میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو درود شریف کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یہ سب چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور نبی پر درود و سلام کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہمارے نبی کو بخشا، اس میں سے یہ بھی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ ایسا ثواب جو اللہ کے ذکر کرنے، حمد کرنے، تکبیر تحمید کرنے پر ملتا ہے، اسی طرح ثواب درود شریف اور سلام بھیجنے پر بندے کو دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے میں جو بھی بندہ مشغول رہتا ہے، جیسے بھی درود بھیجتا ہے، اس بندے کو سلام اور صلات کے الفاظ کا ہی اجر نہیں ملتا، بلکہ اسے پہلے سے جو بھی بڑے بڑے نیک انسان گزر چکے ہیں، جو درود شریف کا ورد کرتے تھے، ان کی طرح ہی انہیں بھی مطلب جو بندہ مشغول رہتا ہے درود میں، برابر ثواب ملتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو زیادہ ملے گا، وہ اپنی کوالٹی پہ ہے، کون کتنے دیر سے پڑھتا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو نبی تک ڈائریکٹلی پہنچتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ جب دعا کرنے والا دعا کرنے سے پہلے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے درود شریف کے ذریعے، کیونکہ درود پاک دعا کو رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ جب درود پڑھنے سے پہلے جبکہ مطلب درود شریف پڑھنے سے پہلے زمین اور آسمان کے بیچ لٹکی رہتی ہے، اور درود پاک پڑھتے ہی رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جاتی ہے اور وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ درود شریف کی اتنی اہمیت ہے، تو درود شریف سبھی کو پڑھنا چاہیے، اور دعا سے پہلے اور بعد میں خاص کر درود شریف نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں پوری ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں، تبھی ہماری دعا پوری ہوگی، کیونکہ دعا پہنچتی ہی جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تبھی وہ رب کی مطلب بارگاہ میں عرش تک پہنچتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں، کتنی بڑی برکت ہے۔ صرف ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں مل جاتی ہیں اور 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے صرف ایک بار، اس کے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں شامل کر دی جاتی ہیں۔ کتنا بڑا رحم و کرم ہے یہ۔ اور جو شخص، میرے نبی نے کہا ہے کہ جو شخص میرا نام سنے اور مجھ پر درود شریف نہ بھیجے تو وہ ایماندار نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضور سے پوچھا، ایک بار ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ کو وظیفہ بتلائیے، تو آپ نے ان کو درود شریف کی ورد کا وظیفہ بتایا۔ وہ دوبارہ حاضر ہوا تو پھر سے درود شریف کا وظیفہ بتایا کہ یہ جو بھی وقت ملے وہ درود شریف پڑھنا زیادہ برکت ہے، کیونکہ درود شریف میں میرے پیارے نبی سے محبت پیدا ہوتی ہے، دل کو فرحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور نبی سے محبت ایمان کا کامل حاصل ہوتا ہے کہ مطلب وہ بندہ جو ہے ایماندار مانا جاتا ہے کہ وہ نبی سے، اللہ سے محبت کرتا ہے، جو درود پاک کا ورد کرتا ہے۔ جو شخص درود پڑھتا ہے مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں ضرور دیکھے گا، یہ میرے نبی کا وعدہ ہے۔ اور بہت سے لوگ جو درود پاک بہت زیادہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کتنی بار میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ وہ نبی کی زیارت کرتے ہیں، اور نبی کی زیارت کرنا بہت افضل بات ہوتی ہے۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے سیدھے عرش تک جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو فرشتے پاس سے گزرتے ہیں وہ سب اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔
استغفار کرتے ہیں، پھر وہ درود شریف نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص درود پڑھتا ہے جب تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور زیادہ پڑھتے ہیں یا کم پڑھتے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتے پیدا کیے ہیں، جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اس کا سلام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ اس کا سلام نبی تک پہنچایا جاتا ہے، اس کا نام لے کر پہنچایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے کہ ایک بندہ مطلب درود شریف پڑھتا ہے تو نبی کے پاس اس بندے کا نام لیا جاتا ہے کہ اس بندے کا سلام درود آیا ہے نبی پر۔ درود شریف کی اہمیت کے ساتھ کتنی بار پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اس کا کئی حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن 1000 بار درود شریف سبھی کو پڑھنا چاہیے، یہ لازمی ہے کیونکہ جمعے کا دن خاص ہوتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں بہت سی جگہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جمعے کے دن نبی پر درود و سلام ضرور بھیجنا چاہیے، اور 1000 کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے فائدے میں سے چند فائدے کا ذکر کرتے ہیں جو مطلب ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ درود پاک بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہوتی ہے، کیونکہ یہ پہلا فائدہ کہ ہمارے رب نے خود حکم کیا ہے کہ میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ درود بھیجنے والے کا مطلب ذکر جو ہے نبی کے سامنے فرشتے کرتے ہیں، اس کا نام لے کر کرتے ہیں، اور درود شریف بھیجنے والے کے سارے مطلب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور غریبی جاتی رہتی ہے، ہر مشکل ہر پریشانی سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ درود پڑھنے والے کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں ڈوبی رہتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ غم اور تکلیف میں ہو تو اس کی ہر تکلیف اور غم سے نجات مل جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی ہر خواہش جو دل میں ہوتی ہے زبان میں آنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ ہم دل میں خیال لاتے ہیں کہ کاش ایسا ہو، کیا ہو، وہ زبان پہ بھی نہیں آتا۔ جو لوگ زیادہ ورد کرتے ہیں درود پاک کا، ان کی ہر خواہشیں زبان پہ آنے سے پہلے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوگا مطلب کہ انہیں اس شخص کو نبی کی شفاعت ملے گی، وہ نبی کا مطلب محبوب امتی ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سبھی کو مطلب درود شریف کا ورد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے، اسے صدقے کی ضرورت ہے، صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو درود پاک جو ہے وہ مطلب صدقے جاریہ کا وجہ بن جاتی ہے۔ وہ انسان درود پاک پڑھے تو اس کے لیے صدقہ ہی کہلاتا ہے، وہ صدقے کی طرح ہی کام کرے گی۔ اگر کوئی بندہ کچھ بھول جائے تو درود پاک اسے یاد آنے کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ درود پاک ہماری زندگی میں روحانی قوت بڑھا دیتا ہے، اللہ سے محبت بڑھا دیتا ہے، اور درود پاک سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے اور غریبی جاتی رہتی ہے۔ جو بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس بندے کو جنت کی راہ پر خدا خود لگا دیتا ہے، برے راستے سے خدا بچا لیتا ہے، کیونکہ درود پڑھنے والے کا سینہ جو ہے وہ اللہ نور سے بھر دیتا ہے، اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ وہ شخص نیکی کرنے لگتا ہے، اسے نیکی کے کام مطلب اچھے لگنے لگتے ہیں اور گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کے دل میں نبی اور اللہ کی محبت گھر کر لیتی ہے، اور اس کے دل کی کوئی مراد اور سوال باقی نہیں رہتا، ہر پریشانی ہر تکلیف درود پڑھنے والے کی دور ہو جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، درود کے فوائد اتنے ہیں کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ درود پاک پل صراط پر ثابت قدمی اور آسانی سے گزر جانے کا سبب بھی بن جاتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن درود پاک ہمارے ایمان نامے میں سب سے زیادہ ہماری پل صراط پر گزر جانے میں مدد کرے گی۔ ایک واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ امت کا ایک شخص ہے، وہ پل صراط پر سرین کے بل گھسٹ رہا تھا، کبھی وہ گر جاتا تھا مطلب لٹک جاتا تھا، لیکن پھر ایک بار انہوں نے بتایا کہ میرے اوپر بھیجا گیا درود پاک آیا اور وہ اپنے قدموں پر چل کر پل صراط کو پار کر گیا۔ یہ میرے نبی کا خواب تھا جو انہوں نے بتایا ہے۔ تو درود پاک کی کتنی اہمیت ہے اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ بے شک درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ان کے حق کو ادا کرنا ہے۔
ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. وہ اس قدر اور شکر اور ہر چیز کے حقدار اور مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو کثرت سے درود پاک اور سلام کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.